بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شریف اللہ سبحانہ و تعالی ان کا مؤمن بندوں کے لیے ان کی جو غلطیاں ہوا ہے اسے مغفرت دینے کے لیے اور مزید نیکیاں کرنے کے لیے نجات پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی خاص رکھا ہے رمضان شریف کا مہینے کو. اس رمضان میں قرآن فرقان العظیم کا نازل شروع فرمایا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم يعلم تک کا قرآن کے پہلی آیات اس رمضان المقدس میں نازل فرما کر کے اس رمضان مہینے کو اور افضل بنایا ہے. اور لیلۃ القدر جیسے ایک رات جس رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ مقدس رات بھی اس رمضان شریف میں آیا ہے. اور یوم الفرقان سچائی ظاہر ہونے کا یا پھر سچائی کو جیت پانے کا دن، وہ ہے یوم الفرقان، یوم بدر. بدر جنگ کو لے کے اسلام کے اوپر نشانہ بنانے کے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اصل میں جنگ بدر وہ صرف روکنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے کیا گیا تھا، کسی اور کو نقصان پہنچانے کے لیے بالکل جنگ بدر کیا نہیں. اس رمضان مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ان کے بندوں کے لیے دینے کے تیار ہو گیا ہے. اس مہینے کے لیے خاص عبادتیں ہیں. وہ خاص عبادت سے ایک عبادت ہے صلاۃ التراویح، تراویح کا نماز. 20 رکعت تراویح کی نماز عشاء کے بعد 30 دن رمضان کے سارے رات کو پڑھنا چاہیے. یہ بہت بڑا نیکیوں میں سے، عملوں میں سے، رمضان کے عملوں میں سے بہت بڑا ایک عمل ہے. تراویح کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں مسجد میں پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فردن بفردن یا پھر چھوٹے چھوٹے جماعت کے ساتھ یہ ادا کر رہے تھے. بلکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں یہ چھوٹی چھوٹی جماعت
دیکھ کر کے اس کو ایک امام کے پیچھے سارے مسلمانوں کو جمع کیا، تراویح کا جماعت شروع کر دیے۔ وہ الحمدللہ آج تک پورے دنیا میں تراویح نماز کو بہترین سے مسلمان رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور رمضان دوسروں کا پریشانی کو سمجھنے کا مہینہ ہے، ان کو مدد کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کا دل نرم ہونے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے سے لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے تھے، یہ خاص مہینہ اپنے ساتھیوں کے لیے ان کے ساتھ میں ان کو ہیلپ کرنے کا خاص مہینہ رکھا گیا ہے۔ بلکہ اس سال ہم سب بخوبی جانتے ہیں کووڈ-19 کورونا وائرس کو لے کر کے لاک ڈاؤن میں ہے، پورے دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے ہمارے حکومتیں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انیہ ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز، سب لوگ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگ باہر نہیں نکلنا ہے، آپ اپنے گھر پہ رہنا ہے۔ بلکہ ہم سوچتے ہیں ہمارے نماز، ہمارا جمعہ جماعت، ہمارا تراویح، ہمارا افطار، یہ سب کیسے ہوگا؟ لیکن میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، یہ لاک ڈاؤن، یہ سسٹم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہم کو، یہ سسٹم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم بالطاعون بالارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ سنتے ہیں ایک دیش میں، ایک زمین میں، ایک ایریا میں طاعون ہے، جو بیماری وہ جلدی سے جلدی پھیلتے ہیں، اگر آپ وہاں ہے تو آپ وہاں سے باہر نہیں جانا ہے، اگر آپ باہر ہے تو آپ اندر جانے کے لیے بھی کوشش نہیں کرنا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں، میرے پیارے دوستوں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں باہر جانے کی کوشش مت کرنا ہے، ہمیں اپنے عبادتیں، اپنے اعمال، اپنے تراویح، اپنے جماعت، اپنے نماز وہ باجماعت اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام انسانیت کو اہمیت دیتے ہیں، انسانیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہمارے زبان سے کسی کو بھی کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اس لیے سب لوگ اپنے نماز، اپنے اعمال، اپنے گھر پہ صحیح سے
کرنے کا کوشش کیجیے گا۔ ہم اس رمضان کے مقدس مہینوں میں اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں میں کھانے کے لیے، ان کے زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں اپنے ایس ایس ایف کا ممبران سے اپیل کرتا ہوں، دیش بھر میں لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، سب پریشان ہیں، خاص کر کے جو مزدور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ان کے گھر تک ہم اور آپ کیا کھاتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوس میں جو بھی رہتے ہیں ان کو بھی دینے کی کوشش کیجیے گا۔ سب ایک ساتھ خوشی کے ساتھ اپنے دیش کے لیے، ہمارے کمیونٹی کے لیے ایک ہو کر کے اس رمضان کے صحیح میسیج دینے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان المقدس مہینہ صحیح سے استعمال کرنے کا توفیق ہم سب کو عطا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو مشکلات ہم ابھی سامنے کر رہے ہیں وہ سارے مشکلات کو جلد از جلد اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اٹھائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔